بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان میں جس قدر آدمی تھے، ان میں سے کچھ تو کوٹھے پر چڑھے ہوئے تھے اور باغیوں کی کوشش اور نقل و حرکت کے نگراں تھے۔ کچھ لوگ دروازے پر تھے اور باہر سے داخل ہونے اور گھسنے والے بلوائیوں کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نائلہ بنت فرازہ گھر میں تھے۔ بلوائیوں نے ہمسائے کے گھر میں داخل ہو کر اور دیواروں کو کود پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ایسے لمبی داڑھی والے خدا تجھ کو ان کی داڑھی پکڑ کر کہا، اے لمبی داڑھی والے، خدا تجھ کو رسوا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نسل نہیں بلکہ عثمان امیر المومنون ہوں۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ کو اس بڑھاپے میں بھی خلافت کی ہوس ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کو اس طرح نہ پکڑتے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کچھ شرما گئے اور داڑھی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد بدماشوں کا ایک گروہ اسی طرف دیوار پھاند کر اندر آیا، جس میں بلوائیوں کا ایک سرگنا عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بشیر، عمرو بن عمق، امیر بن حنابی، سودان بن حمران غافری تھے۔ کنانہ بن بشیر نے آتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی۔ ان کی بیوی نائلہ نے فوراً آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا، ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑی۔ پھر دوسرا وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ خون کے قطرات قرآن شریف کی آیت پر گرے۔ امیر بن حنابی نے آگے بڑھ کر ٹھوکریں ماری، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ ہر ٹھوکر لگاتے ہوئے کہتا جاتا تھا، کیوں تم نے ہی میرے باپ کو قید کیا تھا؟ جو بیچارہ حالت قیدی ہی میں مر گیا۔ گھر کے اندر یہ قیامت برپا ہو گئی۔ چھت والوں اور دروازہ والوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ کی بیوی نائلہ نے آوازیں دی تو لوگ چھت پر سے اترے اور دروازہ کی طرف سے اندر متوجہ ہوئے۔ بلوائی اپنا کام کر چکے تھے، وہ بھاگے۔ بعض ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلاموں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اب کسی کو نہ دروازے پر رہنے کی ضرورت تھی، نہ کسی کی حفاظت باقی رہی تھی۔ چاروں طرف سے بلوائیوں بدماشوں نے زور کیا۔ گھر کے اندر داخل ہو کر تمام گھر کا سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے تک بھی نہ چھوڑے۔ اسی بد امنی اور ہلچل کے عالم میں بجلی کی طرح مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ یہ حادثہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری یوم جمعہ کو وقوع پذیر ہوا۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ آخر حکیم بن حزام اور جبیر بن مطعم دونوں حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دی۔ رات کے وقت عشاء و مغرب کے درمیان جنازہ لے کر نکلے۔ جنازہ کے ساتھ زبیر رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، مروان وغیرہ تھے۔ بلوائیوں نے جنازہ کی نماز پڑھنے اور دفن کرنے میں بھی رکاوٹ پیدا کرنی چاہی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو تو انہوں نے سختی سے ان کو منع کیا۔ زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بغیر غسل کے انہیں کپڑے میں جو پہنے ہوئے تھے دفن کیے گئے۔